مناسب سوال ہے آپ کا کہ اس کو دوسری پیدائش سے تعبیر کیوں کیا جا رہا ہے۔ بڑی سادی اور عام سی بات ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ ہر انسان کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد پورا کر کے جانے سے ہی خدا کی اتنی بڑی نعمت جو انسانی جسم کے روپ میں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کا پورا مقصد تب بھی ہوتا ہے، اور تب بھی اس کا شکریہ ادا ہوتا ہے اگر اس مقصد کو پورا کیا جائے تو۔ بدقسمتی سے ایک بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں لوگوں کی جو اپنے مقصد کو تو کیا، اس کے مقصد کی جانکاری بھی کیے بغیر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے متعلق جانے بغیر کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا۔ تو اگر اسی چیز کو لیا جائے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک مقصد ہوتا ہے، تو پیدائش کے وقت جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی مقصد کے تحت آتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کے والدین اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ جیسے ہوتا ہے کہ وہ بڑی پرانی کہاوت ہے کہ ماں خود گیلے پہ ہو جاتی ہے اور اس کو خشک جگہ پہ لٹا دیتی ہے۔ کتنا پیار کا احساس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے، اس کی ماں کے اندر، کس کے لیے؟ اس مقصد کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا۔ اصل میں اس کو دوسری پیدائش اس لیے کہا جاتا ہے، اس وقت اس کی جان کو بچانا، اس کے جذبات کو بچانا، اس کو بھوک سے بچانا، اس کو گرنے سے بچانا، اس کی ضروریات زندگی کی خیال کرنا، کیونکہ وہ مانگ نہیں سکتا، کیونکہ وہ بول نہیں سکتا، وہ اس مقصد کی تعبیر کے لیے ضروری ہے، اس مقصد کے لیے پورا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جب دوسری پیدائش ہوتی ہے، یہ بھی اسی مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ مقصد تب بھی پورا نہیں ہوگا تب اس دوسری پیدائش کی ساری احتیاطوں کو جان کر اس کو پورا نہ کیا گیا تو، جیسا کہ اس کو ضروری ہے ایموشنلی، وہ بہت کمزور رہ جائے گا، وہ بالغ نہیں ہوگا، اس کی ذہانت کمپرومائز ہو جائے گی، اس کی تحلیل کاری کی صلاحیت کو اگر نہیں آپ بڑھائیں گے تو وہ بچہ بالکل ہی ایک کمزور ترین انسانوں میں شمار ہوگا، معاشرے کے محروم لوگوں میں شمار ہوگا۔ تو وہی مقصد جو پہلے دن پیدائش ہوئی تھی تو والدین نے جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کا خیال کیا تھا، اگر یہ دوسری پیدائش پہ بھی اس کا خیال نہیں کیا جائے گا تو وہ اس مقصد کی تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے یہ دوسری پیدائش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد تک نہیں پہنچا تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ بے شک پیدا ہو گیا فزیکلی، لیکن جذباتی طور پہ اس کی سوچ کے اعتبار سے اس کی ذہنی صلاحیت کو بالکل بڑھانے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ الٹا چل رہا ہے، اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اس کو وہ تعلیمات نہیں دی جا رہی، اس کو وہ نصاب نہیں مہیا کیا جا رہا، اس کو وہ ماحول نہیں دیا جا رہا، اس کو وہ دوست نہیں دیے جا رہے، اس کو وہ پیار نہیں مل رہا، اس کو وہ تعلقات کا احساس نہیں مل رہا، تو پھر بھی وہ مقصد تک تو نہیں پہنچا۔ ایک انسان تو موجود ہے، وہ جیسے ایک معذور انسان ہوتا ہے وہ بھی تو موجود ہوتا ہے، لیکن وہ کسی بڑے کارنامے کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آتا، بلکہ دوسرے انسانوں کے امتحان لینے کے لیے آتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں اللہ کے خصوصی لوگوں کے ساتھ۔ اسی طرح وہ بھی اسی طرح ہوتا جاتا ہے، اس کی معذوریاں بڑھتی جاتی ہیں، کمزوریاں بڑھتی جاتی ہیں، اس کی خوبیاں بڑھنی چاہیے بلکہ وہ کم ہوتی جاتی ہیں خوبیاں، اور کمزوریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے پیدا ہوا تھا اس کی بہت زیادہ کمزوریاں تھیں، مثلا وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بولا جو بھی آگے پیچھے کے لوگ ہیں جو زبان بولیں گے، جس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے وہ زبان سیکھتے جاؤ گے، اختیار دے دیا۔ آپ چلو گے، جب ماں باپ کو چلتا ہوا دیکھو گے وہ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے، چلائیں گے، وہ چلتے جائے گے۔ آپ اسی طرح کھاؤ گے بھی وہ کچھ جو آپ کے والدین آپ کو کھلا رہے ہوں گے، ارد گرد کے لوگ کھلا رہے ہوں گے، سارا کچھ کر رہے ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر اثرات چھوڑتی جائیں گی۔ لیکن جب وہ دوسری پیدائش ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ جو کمزوریاں پہلے دن تھی ان کا سب کو پتا تھا کہ اس کے اندر کمزوریاں ہیں، اس وقت اب دوسری کمزوریاں اس کی شروع ہو گئی ہیں۔ اب ان کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مدد نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزرے گا، اس کو وقت والدین نہیں دیں گے تو وہ بھی اپنے مقصد کی تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اس لیے اس کی پیدائش ناپیدائش ہوئی ہے، سمجھ لے بس ایک انسان ہے، جیسے روبوٹ ہوتا ہے چلتا پھرتا، لیکن وہ ویژن لیس ہے، اس کا مقصد نہیں ہے، تو اس لیے اس کو دوسری پیدائش کہنا ضروری ہے۔ اور میں تو ایک متلاشی کی طرح کا ہوں کہ کہیں سے کوئی اچھے معلومات، اچھا مطالعہ، اچھی چیزیں جو میرے علم میں آتی ہے میں ان کو آگے بانٹنا چاہتا ہوں، یہی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو میں تو ان ماہرین کا قائل ہوں، اور انہوں نے بہت تجربات کیے ہیں، بہت زیادہ مشاہدات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور آخری 10 15 20 سالوں میں تو جانتے ہیں سب لوگ کہ دماغ کے اوپر جتنا کام ہوا ہے، اس کے بعد یہی نتائج نکلے ہیں کہ یہ دوسری پیدائش کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ احساس سمجھتے ہوئے اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا گیا تو پھر وہ بندہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے، سمجھ لیں۔ پیدا تو ہوا ہے لیکن وہ زندگی میں کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے گا، نہ ہی معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے گا۔ میرے نزدیک یہی وجہ ہے کہ میں دوسری پیدائش سے اس کو تعبیر کر رہا ہوں۔